دوستو آج ایک بڑے عالم دین صاحب نسبت بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی تفصیلی خبر آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک اہم رپورٹ سن لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر تقریباً 4 سے 5 رپورٹ آپ سننے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج 10 جولائی 2026 جمعہ کا دن ہے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ محرم جلوس میں کرین سے گاڑی لٹکا کر مبینہ دھماکہ، 9 گرفتار، 3 پر راسو کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچا۔ مدھیہ پردیش کے اجین ضلع کے بڑنگر میں محرم کے جلوس کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے نے بڑا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 23 جون کو محرم جلوس کے دوران تقریباً 40 فٹ کی بلندی پر کرین سے ایک گاڑی لٹکا کر مبینہ طور پر دھماکہ کیا گیا تھا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 9 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 اہم ملزمان کے خلاف نیشنل سیکورٹی ایکٹ یعنی راسو کا NSA کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ ATS اور FSL کی ٹیمیں بھی واقعے کی باریک بینی سے جانچ کر رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بینچ تک پہنچ گیا ہے۔ ہندو جاگرن منچ سے وابستہ سمیت ہاردیا نے مفاد عامہ کی عرضی دائر کر کے واقعے کی جانچ NIA یا CBI سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرضی گزار کے وکیل جیش گرنانی نے عدالت کے سامنے معاملے کی آزاد اور اعلیٰ سطحی جانچ کی ضرورت پر زور دیا۔ ہائی کورٹ نے معاملے پر مدھیہ پردیش کے موہن یادو حکومت سے 1 ہفتے کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس واقعے کے پیچھے واقعی کوئی بڑی سازش تھی یا محرم کے مذہبی جلوس میں پیش آئے ایک واقعے کو غیر ضروری طور پر بڑا رنگ دیا جا رہا ہے۔ جانچ مکمل ہونے کے بعد ہی حقیقت پوری طرح سامنے آ سکے گی۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر، صاحب نسبت بزرگ عالم دین مولانا فجر الدین گنگوانی کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ عالم اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا فجر الدین صاحب گنگوانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان، متعلقین، متوسلین، محبین، شاگردان رشید اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، علاقۂ میوات کی ممتاز علمی، دینی، سماجی اور ملی شخصیت بزرگ عالم دین حضرت مولانا فجر الدین صاحب گنگوانی رحمۃ اللہ علیہ طویل عدالت کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی خبر نے پورے میوات علمی و دینی حلقوں، مدارس، جامعۃ علماء ہند کے کارکنان، متعلقین اور عقیدت مندوں کو غم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا فجر الدین صاحب گنگوانی رحمۃ اللہ علیہ میوات کے ان عظیم علماء میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، قرآن و سنت کی تعلیم و تبلیغ، اصلاح معاشرہ، عوام کی دینی رہنمائی اور ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ آپ نہایت متقی، پرہیزگار، با اخلاق، خوش مزاج، نرم گفتار، سادہ مزاج اور مخلص شخصیت کے مالک تھے۔ عاجزی، انکساری، اخلاص اور حسن اخلاق آپ کی نمایاں صفت تھی۔ حضرت والا نے دینی مدارس کی سرپرستی، اصلاح معاشرہ، اتحاد امت، محبت، اخوت اور خیرخواہی کے فروغ کے لیے غیر قدر خدمات انجام دی۔ سماجی میدان میں بھی آپ ہمیشہ پیش رہے۔ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، باہمی اختلافات کو ختم کرانا اور لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف راغب کرنا آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ جامعۃ علماء ہند کے پلیٹ فارم سے بھی حضرت کی خدمات ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھی جائے گی۔ آپ ایک طویل عرصے تک جامعۃ علماء ہند کے خادم صدر یا نائب صدر کی حیثیت سے ملت اور قوم کی بے لوث خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ نے جامعۃ علماء ہند کے پیغام اتحاد، امن، بھائی چارے اور ملی بیداری کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی دینی بصیرت، معاملہ فہمی، اخلاص اور تنظیمی خدمات ہمیشہ اہل جامعۃ علماء ہند کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ بڑے رنج و ملال کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جب آئے دن کسی نہ کسی عالم دین کے انتقال کی خبر سننے کو ملتی ہے تو دل شدید رنج و الم سے بھر جاتا ہے۔ بلا شبہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ حضرت مولانا فجر الدین صاحب کی وفات سے میوات ایک ایسے مخلص رہنما، مربی، مصلح اور خادم دین سے محروم ہو گیا ہے جس کا خلا پر کرنا ممکن تو نہیں بلکہ آسان بھی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فجر الدین صاحب گنگوانی رحمۃ اللہ علیہ کا میوات کے لیے نعم بدہ عطا فرمائے اور حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی تمام دینی، ملی اور
اور سماجی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے اہل خانہ، پسماندگان، متعلقین، مریدین، جمعیت علماء ہند کے رفقا اور تمام عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو سیاسی انتقام کے تحت دبایا جا رہا ہے۔ فرانسیسی رکن یورپی پارلیمنٹ ریما حسن عدالت پہنچی۔ فلسطینی نژاد فرانسیسی رکن یورپی پارلیمنٹ ریما حسن 7 جولائی کو پیرس کی فوجداری عدالت میں مبینہ طور پر آن لائن دہشت گردی کی حمایت کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنے پہنچی ہے۔ یہ مقدمہ ان کے ایک حذف شدہ سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق ہے۔ ریما حسن اور ان کی سیاسی جماعت اس کارروائی کو فلسطین حامی آوازوں کو دبانے کی کوشش قرار دیتی رہی ہیں، جبکہ فرانسیسی استغاثہ الزامات کی قانونی جانچ کر رہا ہے۔ اس معاملے میں ریما حسن کو اپریل میں پولیس حراست میں لے کر پوچھ گچھ بھی کی گئی تھی۔ فرانسیسی قانون کے تحت آن لائن دہشت گردی کی حمایت کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 7 سال قید اور 1 لاکھ یورو جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی $1.25 لاکھ والی رقم درست نہیں۔ اپریل کی رپورٹ کے مطابق یہ تقریباً $1,15,000 بنتی تھی۔ وہیں دوسری جانب مظلوموں اور بے گناہ بچوں کے لیے بولنا غداری ہے تو پھانسی بھی قبول، سوشل ایکٹیوسٹ نیہا بھارتی کا 2 ٹوک بیان۔ ملک میں مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف مبینہ ظلم و زیادتی اور موب لنچنگ کے واقعات پر آواز اٹھاتے ہوئے سوشل ایکٹیوسٹ نیہا بھارتی نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ اگر مظلوموں، بے گناہ بچوں اور اپنے سماج کے حق میں بولنا ملک سے غداری سمجھا جاتا ہے تو انہیں ہر سزا حتیٰ کہ پھانسی بھی قبول ہے۔ نیہا بھارتی نے کہا کہ وہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گی اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی رہیں گی۔ ان کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر مسلم اور دلت طبقات کے حق کی حمایت کرنے والے صارفین کی جانب سے بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایران کے سابق لیڈر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی مشہد میں سپرد خاک، روضہ امام رضا کے احاطے میں آخری آرام گاہ۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آخری رسومات اور تدفین کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگ مشہد میں جمع ہوئے۔ خامنئی کی تدفین امام رضا کے روضے کے اندر رواق دارالذکر میں کی گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب گلوبل پاسپورٹ انڈیکس میں بھارت کو جھٹکا، 1 درجہ نیچے گر کر 125ویں مقام پر پہنچا۔ سال 2026 کے گلوبل پاسپورٹ انڈیکس میں بھارتی پاسپورٹ کی درجہ بندی 1 مقام نیچے گر گئی ہے۔ 197 ممالک کی فہرست میں بھارت اب 125ویں نمبر پر ہے، جبکہ گزشتہ سال اس کی پوزیشن 124ویں تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نیمیبیا 124ویں مقام کے ساتھ بھارت سے 1 درجہ اوپر ہو چکا ہے۔ بھارت کی رینکنگ فلپائن، مراکش اور ازبکستان سے بھی نیچے رہی۔ یہ انڈیکس گلوبل سٹیزن سولوشنز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں سفری سہولت کے ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع اور معیار زندگی جیسے عوامل بھی شامل کیے جاتے ہیں، یعنی دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہونے کے باوجود بھارتی پاسپورٹ اب بھی عالمی درجہ بندی میں ٹاپ 100 سے باہر ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔